حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی تھے۔ اللہ نے انہیں اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت انہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے سرداروں نے انکار کیا اور کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ کچھ نے ان پر ہنسی اڑائی، کچھ نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو صرف چند غریب لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے دن رات چھپ کر اور علانیہ اپنی قوم کو دعوت دی، نرمی سے سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل تبلیغ کی، مگر ایمان صرف چند غریب اور نیک دل لوگوں نے قبول کیا، باقی سب ضد اور تکبر میں پڑے رہے۔ جب قوم نے نافرمانی کی حد کر دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے ایک کو بھی باقی نہ رہنے دے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، میری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، جب میرا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو ہر جانور کے ایک نر اور ایک مادہ کو کشتی میں سوار کر لینا اور اپنے اہل ایمان کو بھی ساتھ لے لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ سام، حام اور یافس ایمان والے تھے اور وہ اپنے والد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، لیکن کنعان ایمان نہیں لایا۔ وہ اپنی قوم کی طرح ضدی اور نافرمان تھا۔ جب کشتی بننے لگی تو قوم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے، نوح زمین پر کشتی بنا رہا ہے، یہاں تو دریا بھی نہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے رہے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسی، پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں اور ہر جانور کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی چلنے لگی، موجیں پہاڑوں کی طرح بلند تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ کنعان نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ پھر ایک بڑی لہر آئی اور کنعان ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، کیونکہ اس نے نیک عمل نہیں کیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بارش رک گئی، زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، زمین پر سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر میرا سلام اور برکتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، اپنے ایمان والے ساتھیوں اور 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے آگے انسانوں کی نسل چلی۔ سام کی نسل سے عرب اور بنی اسرائیل پیدا ہوئے، حام کی نسل سے افریقی قومیں اور یافس کی نسل سے یورپی اور ترک اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر تک اللہ کی عبادت اور شکر ادا کیا۔ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو صبر، توحید اور اطاعت اللہ کا درس دیا۔ ان کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، صبر کرتا ہے اور نیکی پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے ہر طوفان سے بچا لیتا ہے۔